وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سراپائے نور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی عنایات سے امت مسلمہ بہت سے فروعی اختلافات کے باوجود آج بھی جن بنیادی عقائد اور نظریات میں یکجا اور یکسو ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اس عقیدے کی پختگی کے لیے اور اس عقیدے کی آشنائی کے لیے ہم سب پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اسلام کے سب سے بڑے دشمن، دین کے سب سے بڑے ڈاکو اور انسانیت کے سب سے بڑے غدار قادیانی فتنے کے بارے میں اپنی آنے والی نسلوں کو مکمل طور پر آگاہ کریں. ان کے لہجوں کی مٹھاس اور ان کے مشنری ہونے اور اپنے عقیدے اور نظریے کا صحیح طور پر ترجمان ہونے کے جو مختلف پہلو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ہمیشہ ہر لمحے آگاہ رہیں اور غفلت، سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہوں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمارے ہاں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کی جو غلاظت اور خباثت بھرے خرافات پر مبنی جو جملے ہیں وہ سنتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی برائی سے آگاہ کرنا یہ ان کی ان چیزوں سے آگاہ ہونا اور ان کے ان جملوں کو سننا اور لکھنا اور پڑھنا اس لیے کہ تاکہ ہمارے ان جراثیم کی حفاظت کے لیے کان آشنا ہوں، یہ بہرحال ایک ضروری امر ہے. آپ جانتے ہیں اس دور کے خطرناک مسائل میں سوشل میڈیا سب سے بڑی خطرناک چیز ہے جو ہر بندہ اپنا ویژن اور ما فی الضمیر اپنے طور پر
اپنے انداز سے پیش کرنے پر مصروف ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ عقائد اور نظریات کی وہ کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے ممبروں سے محرابوں سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، ہمیں اس ملک میں بحمدہ تعالی اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت کا رشتہ جو دین اسلام کے دائرے نے بخشا ہے اور آئینی تقاضوں کے مطابق ہم اس کو ہمیشہ بروئے کار لانے والے ہیں۔ مدت سے ہماری گلیوں، محلوں، علاقوں میں کرسچین، ہندو اور دیگر مذاہب کے سکھ لوگ آباد ہیں، کبھی ہماری ان سے تو تکرار نہیں ہوئی۔ جو آئین کے اندر رہ کے ان کو آئین نے آزادی دی ہے، وہ اس ملک میں اپنی اس آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، ہے اور رہے گا۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے، ہم اپنے احباب کو، اداروں کو یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں، کوئی دہشت گرد کہے، ہمیں کوئی فنڈامنٹلسٹ کہے، لیکن سمپل سا سوال ہے کہ جو آئین کو نہیں مانتا ہم اس کو مان سکتے نہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتا ہم اس کو مان سکتے نہیں ہیں۔ ہاں، جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، اس طرح اپنے مذہب کا جداگانہ اعلان کریں تو پھر وہ اس ملک میں رہیں، لیکن اگر وہ آئین سے متصادم ہوں، اور میں یہ بارہا عرض کرتا ہوں اور کروں گا، اگر کسی بھی حکومت، ادارے، لوگوں نے آئین کے غداروں کو تحفظ دیا تو یاد رکھیں یہ کیونکہ مخلص نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، تو جس نے بھی ان کے لیے نرمی کی وہ خود بچے گا نہیں، ذلت اس کا مقدر ہوگی، تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ $1,00,000 ڈیم کے لیے سابق چیف جسٹس نے ان سے چندہ لے کے گندگی منہ پہ ملی، اب وہ بدبخت انسان اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور اس بدبختی میں ہماری اطلاعات و نشریات کی مشیر بھی شامل ہے۔ جس نے یہ کالک ملی ہے وہ تباہی بربادی اپنا مقدر سمجھے، کیونکہ اللہ کو محبوب کے دشمن سے پیار رکھنے والا کبھی بھی پسند نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کر رہے ہیں، یہ خدا کی توحید کے منکر ہیں، یہ قرآنی احکامات کے منکر ہیں، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کسی نبی کی عظمت و رفعت کو بھی بخشا نہیں ہے، یہ دشمنان دین ہیں، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دین کے منکر ہیں۔ اس لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ اچھا پھر ان کے عقیدے میں جھول ایسی ہے، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں قادیانیوں کو کہ محض یہ یورپ کی نیشنلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پاسپورٹ لے لیا، یورپ کی نیشنلٹی لے لی۔ بدبختو، تم اپنے مرزے کا لٹریچر ہی پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس بے حیا کے عقائد میں جھول کتنی ہے، کہیں اور بات کرتا ہے، کہیں وہ اور بات کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہی بدبخت مرزا کہہ رہا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد کوئی نبی کائنات میں نہیں آئے گا۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا، تو پہلے اس کو پڑھ لو۔ اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رکھا گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب پوری امت کا عقیدہ یہ ہے، اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ کہتے گئے نہیں یہ ترجمہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا۔ اب سب سے پہلے جب مرزا گمراہی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب تک اس پر ملکہ وکٹوریا نے ہاتھ نہ رکھا تھا، جب تک یہودیوں کی اس کو جھولی میسر نہیں آئی تھی، جب تک لادینی قوتوں کا چمچہ نہیں بنا تھا، جب تک وہ دشمنان دین کی آغوش میں نہیں بیٹھا تھا، تب تک اس کا نظریہ کیا تھا؟ والیوم 3 اس کا دیکھیے، روحانی خزائن کا۔ اب اسی عقیدے کو بیان کہہ رہا گئے، 21ویں آیت کہتا گئے اس آیت کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ مطلب میرے علی نے بیان کیا، یہ معنی اعلی حضرت نے بیان کیا، یہ معنی ثناء اللہ امرسری نے بیان کیا، یہ معنی دیوبندیوں وہابیوں سنیوں شیعہ نے بیان کیا۔ تو اس پہ آج کے مرزا قادیانی کی اگلی خباثت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ تم نے خود گھڑا گئے، یہ تو مرزا کی ضد میں گھڑا گئے، یہ تو مرزا کی ضد میں گھڑا گئے۔ لیکن اس بات تک پہنچتے ہوئے وہ خود کہہ رہا تھا کہ نبیوں کا ختم کرنے والا گئے، وہ کہتے گئے مہر لگانے والا، یہاں وہ کہہ رہا تھا ختم کرنے والا، آگے کہہ رہے یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب یہاں تک اس نے خود کہا کہ کوئی نبی دنیا میں، بولیے کوئی نبی دنیا میں۔ اب یہ عقیدہ یہ نظریہ تب تک اس کا تھا جب تک وہ ان کی گودی میں بیٹھنے کا اس کو شرف نہ ملا تھا، جب ان کے قریب ہوتا گیا تو عقائد و نظریات بھی اس کے بدلتے چلے گئے۔ میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، پھر اسی بات کو آگے وہ بیان کرتے ہوئے کہتا گئے یہ سلسلہ یہ نیا نہیں گئے، کہتا ہے قرآن کریم کے بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبریل کہتا ہے وہی رسالت مزدود ہے۔ یہ بات خواہ اس تو کہہ رہا ہے دنیا میں کوئی رسول آوے وہی کا سلسلہ جاری ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں تو اس نے یہ کہہ دیا جو اس نے کہا، یہ پوری امت کہہ رہی تھی، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ساری امت کا عقیدہ نظریہ یہی تھا، اور ہم بھی یہی کہتے گئے اس کو سامنے رکھو۔ پھر کہتا گئے اب جبریل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں، تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ ایک تو عقیدہ اس کا یہ تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اب جبریل امین نہیں آئے گے۔ لیکن آگے جا کے پھر وہ اسی عقیدے کو بدلتا گئے۔ ہم یہ کہتے گئے او قادیانی ہو مرزائی ہو، اپنے اس بدبخت انسان کو سامنے
سامنے رکھو گے، جس کے عقیدے میں جھول، جس کی باتوں میں جھول، جس کے جناب کلام میں جھول ہے، آؤ اس جھوٹے کی طرف تکنے کی بجائے ہمیں تمہیں آج بھی محبت سے دعوت دیتے ہیں، اس شیطان کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کی جانب آ جاؤ، رحمان کی جانب پلٹاؤ، نبیوں کے سلطان کی جانب پلٹاؤ۔ بربادی اور تباہی اپنا مقدر یہ چند روزہ زندگی کو، یہ عیش و عشرت کے سامان کو، یہ ڈالر پاؤنڈ ریال کو، اس مال و دولت کو سامنے رکھنے کی بجائے آؤ اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو، نبی کے فرمان کو سامنے رکھو۔ وہ وقت دور نہیں گئے جب زندگی کی شام ہوگی اور اندھیری قبر میں جاؤ گے تو مرزا لعنتی کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم ہے آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوگی، رسول مختار ہی کام آئیں گے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب جہاں تک تو یہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جلوہ گری کے بارے میں، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر اس عقیدے اور نظریے کو خود بخود اس کا انکار کرتے ہوئے پھر نئی دنیا کی جانب لے کے جا رہا گئے۔ اب کہتا گئے کہ مجھ پر جو کچھ نازل ہوا، جو کچھ مجھ پہ اترا گئے لوگوں، یہ الہامات خدا کی طرف سے گئے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ اللہ نے نبیوں کو کہا، رسولوں کو کہا، ان کی مراد میں ہوں معاذ اللہ۔ اور پھر میرے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے سنو کہ میری بات اگر کرنا چاہتے ہو ان مولویوں کی طرف نہ جانا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے لوگوں میری بات تو یہ گئے ایک دو نہیں چار نہیں کتنے رسولوں نے، کہتا ہے مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو، اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور کہتا گئے وہ احمد کے رنگ میں میں ہو کر ہوں، اب اس میں احمد کا نمونہ ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے لوگوں سنو کہ سارے انبیاء نے میری بابت یہ کہا، اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی، یعنی بہت سے نبیوں نے خواہش کی۔ اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو، اپنی راہیں درست کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے مولا کو راضی کرو۔ یہ بدبخت کہتا ہے مجھے دیکھنے کے لیے نبی ترس رہے تھے، وہ خواہش کر رہے تھے، وہ اظہار کر رہے تھے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی یہ سارا جھوٹ فراڈ گئے۔ ہم پھر محبت سے عرض کر رہے گئے قادیانیت کو، ایک طرف تو قرآن ہے اور پھر امت کا عقیدہ گئے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ الَّذِي خُتِمَ النُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا فَلَا تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، یعنی وہ شخص جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، پس قیامت تک آپ کے بعد وہ مہر نہیں کھولی جائے گی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر آخری نبی بن کے آ گئے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک جھنڈا اونچا میرے نبی کا، رفعت بلند میرے نبی کی، عظمتوں کے ترانے میرے نبی کے، اب سارے نبی قیامت تک میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ خود فرماتے انا لوحامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم ودونہ ولا فخر۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جھنڈا محمد عربی کے ہاتھ میں ہوگا۔
ہم کیوں نہ کہیں اے ختم رسول اے مکی مدنی، اے ختم رسول اے مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول، مل کے بولیے اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے جس کی آمد کا اعلان کیا، رسولوں نے جس کی آمد کی بشارت دی، آدم نے جس کے ترانے پیش کیے، نوح نے جس کے نغمے گائے، یوسف نے جس کے ترانے پیش کیے، اور قسم پروردگار کی وہ میرا نبی ہے، دھرتی جس کے لیے بنی وہ میرا نبی ہے، کائنات جس کے لیے وجود میں آئی وہ میرا نبی ہے، اللہ کا حبیب میرا نبی ہے، رسولوں کا امام میرا نبی ہے، نبیوں کا سلطان میرا نبی ہے، عرش کا مہمان میرا نبی ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں اے ختم رسول اے مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول اے مکی مدنی۔ سارے مل کے محبت سے اظہار کریں، آنے والے اس فتنے کی سرکوبی کا اہتمام کریں، میرے نبی کے غلام اپنی نسلوں میں یہ بات راسخ کر کے جائیں، تاکہ میرے اور آپ کے بیٹے کو یہ پتا ہو اسلام کا دشمن قادیانی، دین کا دشمن قادیانی، ملک کا غدار قادیانی، فوج کا دشمن قادیانی، کشمیر کا دشمن قادیانی، فلسطین کا دشمن قادیانی، مظلوموں کا دشمن قادیانی، یہ چور بھی ہے، یہ ڈاکو بھی ہے، یہ بدماش بھی ہے، یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، رحمان کا بھی دشمن ہے، پھر ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیوں نہ کہیں اے ختم رسول اے مکی مدنی، اے ختم رسول اے مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول اے مکی مدنی۔ ہم ان سب کو بتانا چاہتے ہیں ظالمو، بدبختو، اس جاگل کو نہ دیکھو، یہ تو عقیدہ ان کو جناب والا سامنے رکھ کے بدلتا گئے، اس کے بیان تو چینج ہوتے گئے، اس کا تو انداز بدلتا گئے، کبھی ختم نبوت کی بات کرے، کبھی اس پہ نقب زنی خود کرے۔ میرے نبی کے غلاموں اب خود دیکھیے، وہ کبھی کہ قرآن کی آیت میں تذکرہ گئے، کبھی کہتے قرآن میں قادیان کا تذکرہ گئے، کبھی کہتے مجھ پہ وحی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے نبیوں سے افضل ہوں، کبھی کہتا ہے رسولوں سے اعلیٰ ہوں۔ پھر آؤ قرآن کو دیکھے، وہ بدبخت انسان نبی کائنات کے پیارے غلام ہو، وہ ان کی جہالت یہ ہے، ان کی منافقت اور چال بازی یہ ہے۔ آپ بحث کریں گے قادیانی پہ، وہ لائیں گے وفات عیسیٰ پر، آپ بات کریں گے قادیانی پہ، وہ بات کریں گے جناب ختم نبوت کی ختم اور جناب مہر پر، آپ بات کریں گے جناب رسول مختار کی، وہ بات کریں گے جناب والا قرآن کی۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے اس قوم کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے جو کہتا ہے مرزے پہ وحی آئی، اس کا تعلق قرآن سے کٹ گیا، نبی کے فرمان سے کٹ گیا، اللہ کے قانون سے کٹ گیا۔ اب جس کے لیے قرآن کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ
بتاؤ سادہ لوگو، تاجروں، بزنس مینوں، شریف لوگو، غیرت مند لوگو، اپنے بچے سے بڑے سے پوچھئے یہ آیت نبی پر لائی، نبی کے لیے آئی، مرزا غلام قادیانی بکتا ہے میرے لیے کہا گیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بچے بڑے سے پوچھو، وہ کہے گا مراد میرا نبی ہے، قادیانی بکتا ہے مراد مرزا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مسلمان کہتے ہیں مراد مصطفیٰ ہے، یہ قرآن مصطفیٰ پہ آیا، مرزائی بکتے ہیں یہ قادیان کی بات ہے۔ اب ہم کیا کہیں؟ یہ کہنا دہشت گردی ہے تو ہم کریں گے، اس کہنے پہ ہاتھ کاٹنے ہے تو کاٹ دو، اس کہنے پہ زبانیں کاٹنی ہے تو کاٹ دو، اس کہنے پہ لٹکانا ہے تو لٹکا دو۔ لیکن ہم کل بھی یہ کہہ رہے تھے تمہیں قادیانیت سے پیار ہے، ہمیں احمد مختار سے پیار ہے، ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس زندگی میں کتے مصطفیٰ پر بھونکے۔ ہم چپ رہے، ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، اے ختم رسول اے مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا، سارے بولیے اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسول اے مکی مدنی، اے ختم رسول اے مکی مدنی، کونین میں تم سا، مل کے بولیے اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، امت کا عقیدہ یہ ہے، میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، امن قائم ہوگا، عیسیٰ آئیں گے، خنزیر کو ماریں گے، عیسیٰ آئیں گے، امن قائم کریں گے، عیسیٰ آئیں گے، خزانے بانٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، وہ مینار پہ اتریں گے، وہ جلوہ گر ہوں گے، دو زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، دمشق کی جامعہ مسجد ہوگی۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا مقام لد پر وہ قتل کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں کہہ کے میرے نبی نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو کہاں تدفین ہوگی؟ میرے کریم نے فرمایا میرے مزار کے متصل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ان کی قبر بنے گی۔ حضور نے خود فرمایا، لجپال کریم آقا نے فرمایا، اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا، حضور سید عالم فرماتے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبل احد حتی تکون سجدۃ واحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال
حال. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سے مروی گئے, سید عالم علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, عیسیٰ تم میں حاکم بن کے عادل بن کے اتریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے, آپ لوگوں کو مال عطا کریں گے, کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے افضل ہوگا. اب یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں. فرمایا سر انور سے پانی کے قطرے چمک رہے ہوں گے, حالانکہ تری نہیں ہوگی, لوگوں سے اسلام پر لڑیں گے. اس وقت سارے دین ختم ہو جائیں گے, سوائے اسلام کے کوئی دین نہ ہوگا. اب یہ ساری باتیں حضور نے فرمائی عیسیٰ ابن, بولیے عیسیٰ ابن, بولیے عیسیٰ ابن. لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے 19ویں جلد میں, کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا, یعنی وہ میں ہوں. کتنی جھوٹی قوم ہے. اب خود بتائیے قادیانیوں کے اس جھوٹ, مکر, فراڈ کو جس نے کھول کے سامنے رکھنا گئے, اس کو ٹی وی پہ تو ٹائم نہیں ملے گا, اس کو عمران خان زرداری نواز تو اپنے قریب نہیں بٹھائے گا, اس کو تمغہ امتیاز تو نہیں دے گا. لیکن میں اگر آپ ناراض نہ ہو تو پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اتنا بتا دو جن کو آپ بھی بڑا مبلغ اور دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, کبھی اس کی زبان پہ قادیانیوں کے بارے میں کچھ سنا؟ بولیے. تو پھر قرآن مجید کی عنایتوں کا کیا کرو گے؟ کیا زبان صرف یہی ہوتی ہے؟ قرآن میں تو کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن تو کہتے ہیں امت مصطفیٰ کا حسن یہ گئے, وہ اچھائی کا حکم برائی سے روکے. وہ خادم حسین ہو, وہ طارق جمیل ہو, فیصلہ آپ نے کرنا گئے. میں بھی تعریف کروں تو میں حکمرانوں کی آنکھ کا تارا بنوں, اداکار فنکار مجھ سے پیار کرے, لنڈے کے انگریز مجھ سے پیار کرے, موم بتی آنٹیوں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں. لیکن قسم اللہ کی آخر بتاؤ تو صحیح میری آنے والی نسل کا مستقبل کیا ہوگا کہ ان کے جھوٹ اور فراڈ کے پردے چاک نہ کیے جائیں. ہم کہہ رہے گئے قرآن میں یہ موجود ہے کہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ, مرزا کہتا ہے نہیں آسمانوں پہ, سری نگر پہ اس کی قبر ہے. مرزا کہتا ہے عیسیٰ پاک کی قبر سری نگر پہ گئے, لیکن قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. قتل نہیں ہوئے, صلیب پر لٹکائے نہیں گئے. وہ کہتا ہے لٹکائے گئے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے سری نگر میں, وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ قبر. اور مزے کی بات ہے ایک جگہ پہ انکار کیا, 3 جگہوں پہ اقرار کیا. مجھے اس سے بھی سروکار نہ کی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں قادیانیوں سے بتاؤ, حضور نے فرمایا آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, جلوہ گر ہوں گے, سور کو ماریں گے, خنزیر کو ماریں گے, مال بانٹیں گے, امن قائم کریں گے. اس پہ میں بعد میں جاتا ہوں, پہلے اس مرزا کی خرافات, اس کی کمینگی سے خود پوچھئے. یہ کہہ رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا, یعنی وہ میں ہوں. پوری قادیانیت کو چیلنج کر کے ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے, دنیا بھر کے قادیانیوں سے, وہ خود کہتا گئے دفن ہوگا, میری قبر حضور کے ساتھ ہوگی. کہاں گئے مرزا؟ دفن ہوگا. مرزا مرا قادیان میں,
اس کے جہنم کا گڑا بنا قادیان. تو حضور نے فرمایا عیسیٰ کہاں آئیں گے؟ بولیے. اب خود کہہ رہا گئے میں ہوں، اور دفن کہاں ہونا گئے؟ پوری قادیانیت کو چیلنج سے کہہ رہے گئے مرزا تو زندگی میں مدینہ دیکھ بھی نہ سکا. اتنے بڑے جھوٹے مکار انسان کو چور اور ڈکیت کہنے کی بجائے تم اس کو مہدی کہو، مسیح موعود کہو، اس کو نبی اور رسول کہو. معاذ اللہ، اپنی عقل کا علاج کرو. اور کہتا گیا سنو، اور تم یقیناً سمجھو کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا. اسی پہ کہتا گئے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس کی قبر تو ادھر بنی. کہتا اور کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے. اپنے بارے میں کہتا ہے میں وہاں دفن ہوں گا. وہ مر گیا قادیان میں، مرا تھا بیچارہ لیٹرین میں. اور سنو، یہ اصول ہوتا ہے جہاں پر کوئی مرے وہیں سے ہولی بولو، وہاں پہنچی وہاں پہ خاک جگہ کا. اب جہاں پر کوئی مرتا گئے وہیں سے اٹھتا گئے. یہ میرے علی کو بھونکنے والا مرزا قادیانی، میں پوچھنا چاہتا ہوں تو علی کو بھونکا، مولا علی تو نجف اشرف سے اٹھیں گے. تو حسین کو بھونکا، امام حسین تو کربلا میں سے قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. تو ابو بکر صدیق کو بھونکا، ابو بکر تو میرے نبی کے پہلو سے اٹھیں گے. تو عمر فاروق کو بھونکا، ابو بکر تو میرے نبی کی آغوش سے، عمر میرے نبی کی آغوش اور پہلو سے اٹھیں گے. تو عثمان کو بھونکا، عثمان تو جنت البقیع سے اٹھیں گے. تو ابو ہریرہ کو بھونکا، وہ تو مصطفیٰ کریم کا صحابی حضور کے فرامین کی تلاوت کرتا ہوا اٹھے گا. او قادیانیو مجھے جواب دو، علی نجف سے اٹھیں گے، عمر مدینے سے اٹھیں گے، ابو بکر مدینے سے اٹھیں گے، ابو ہریرہ مدینے سے اٹھیں گے، حسین کربلا سے اٹھیں گے. لیکن کبھی سوچا گیا بدبختو تم نے، جب تمہارا مرزا لیٹرین سے نکلے گا، جب ٹٹی خانے سے نکلے گا، جب گندگی سے نکلے گا، تمہیں ایسا گندا گھٹیا کمینہ شیطان مبارک، ہمیں کملی والے کا ہر سچا فرمان مبارک. اس لیے ہم کہتے گئے باز آ جاؤ اپنی حرکات سے، اپنے گھٹیا پن سے باز آ جاؤ. انبیاء کی توہین کرنے والے اس شیطان سے ہٹ جاؤ، جھوٹے فراڈی مکار سے پیچھے ہٹ جاؤ، نبیوں کی توہین کرنے والے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اور سنو، اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو مرزا شیطان کی بات سن لو. اب قرآن کہہ رہا گئے، جناب یوسف کی بات آئی، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اللہ نے یوسف کو حسن دیا، اللہ نے یوسف پاک کو حسن دیا، عزت بخشی، عظمت بخشی. بیویوں نے دیکھا، ہولی بولو، ہاتھ کٹ گئے. ایک چھریاں سیب پر چلنے کی بجائے ہاتھوں پہ چلی، پتہ نہ چلا. یوسف حسن کا بادشاہ گئے. لیکن اب دیکھیے، ہو بھی کانا، ہو بھی کانا، ہو بھی لنگڑا، ہو بھی چبل، ہو بھی کمینہ،
اور توہین کرے نبیوں کی، اس پہ وہ کہتا ہے 21ویں جلد میں، پس اس امت کا یوسف یعنی عاجز اپنے بارے میں کہتا گئے اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ اس امت کے یوسف کی بریت کے لیے 25 برس پہلے ہی خدا نے آپ گواہی دے دی اور بھی نشان دکھلائے، مگر یوسف ابن یعقوب اپنی بریت کے لیے انصافی گواہی کا محتاج ہوا، معاذ اللہ۔ اب خود سنو، اس کی جو توہین کرنے والا ہے، یوسف علیہ السلام کی انسلٹ کرنے والا ہے، اس جو نبیوں کی بارے میں خرافات بکنے والا ہے، ہم پھر بھی محبت کا دامن بڑھاتے ہوئے اور قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، خدا را مال کو نہ دیکھو، دولت کو نہ دیکھو، ایک جرمنی کی یورپ کی نیشنلٹی کو نہ دیکھو، اس قبر کی کالی رات کو دیکھو جہاں پر مرزا قادیانی نہیں آئے گا، نبیوں کے امام جلوہ گر ہوں گے، اور کیا منہ دکھاؤ گے؟ پوچھا تو تم سے بھی جائے گا، ما قلت تقول فی حق حاضر رجل، لوگا باغ والو تم سے بھی پوچھا جائے گا، دکانداروں، ایمانداروں، غیرت مند لوگوں، فیکٹریاں، بزنس، تجارت چھوڑ کے آنے والوں، ہمیں فخر ہے اپنی اماں کی لوری پہ، اپنے ابا کی تربیت پہ، اپنے استاذ کی قربت پہ، اپنے شیخ کی صحبت پہ۔ قادیانی نوازوں تم سے پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ ہم سے تو پوچھیں گے، ہم تو برملا کہیں گے، سب سے آؤ سب سے اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا سب سے بالا آلہ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا بھی، اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں۔ اچھا ایک اور بات بھی سنیے، ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں لنڈے کے انگریز، موم بتی آنٹیوں کی اولاد، مولویوں کی بات نہ سنا کرو، ہم کہتے ہیں بات کرو، لیکن یہ جو قادیانیوں کو کہتے ہیں کتا، بغیرت، یہ دیکھو نا، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے نہیں کہتے۔ اب سنو ان کے باپ نے کیا کہا ہے، اب ذرا وہ سنیں، نرم گوشہ رکھنے والوں۔ اب مجھے یہ بتائیے، مجھ سے کوئی کہے مٹھا ہاتھ رکھ اور قادیانی کمینہ توہین کرے سیدہ فاطمہ کی، بولیے میں اس کی ماں کو کہوں گھسیٹی، اس نے خود لکھا، یہ تو ولگر گفتگو ہے۔ وہ قادیانی کمینہ سیدہ فاطمہ کی انسلٹ کرے، میں چپ رہوں؟ سیدہ مریم کے بارے میں بازاری بولے، میں چپ رہوں؟ اب سنیے کیا کہہ رکھا گئے، کہتا گیا دشمن ہمارے، یعنی مجھے نہ ماننے والے، میں اور آپ سب شامل ہیں جن میں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر، بیابانوں کے خنزیر، کہتا گیا ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ اب بتاؤ نرم گوشے کے حامل ہیں یہ، جو یہ خود کہہ رکھا گئے، جو میری اور آپ کی ماؤں کو بھونکنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب سنیے، اس سے بڑی بات کرتے ہوئے وہ کہتا گئے، ان کی بات کرتے ہو مسلمانوں کی 9ویں جلد میں، پہلی 14ویں جلد میں، اب 9ویں میں کہتا گئے ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا
تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں۔ اب بتائیے گالی کس نے نکالی؟ کس کو نکالی؟ ہم نے تو اس چوڑے کو نکالی، اس نے تو سب کو نکالی، لیکن ہم نے کہا جو دین کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، ہمارا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آپ نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی توہین بھی سن لی، اب سنیے حضرت جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں خرافات بکتے ہوئے کیا کہتا گئے۔ میری بات کا مقصد یہ ہوتا گئے، ہم سمجھتے گئے آپ حضرات دور قریب سے آنے والوں ہو، ہمیں آپ کی محبت کا احساس بھی ہے، لیکن اس منبر کے اس محراب کے تقاضے گئے، جب تک میرے سانس وجود میں سانسیں گئے اس وقت تک میرا حق بنتا گیا میں محمد عربی کے دین کی چوکیداری کروں۔ اب کہتا ہے خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے، اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ یعنی نوح علیہ السلام سے اپنے آپ کو فضیلت جناب یاب سمجھنے والا گئے، نبیوں سے رسولوں سے اپنے آپ کو، لیکن ہم بارگاہ برملا کہتے گئے تیرا تعلق دین سے نہیں ہے، غدار ہے، جھوٹا گئے، فراڈی گئے، مکار ہے، قادیانی ہو، آؤ سچے قرآن کی جانب آ جاؤ، رسول اللہ کے کامل فرمان کی جانب آ جاؤ، یہی حسین پاکیزہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی نے جس عیسیٰ پاک کے بارے میں کہا گئے وہ عیسیٰ اور ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہے، جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا گئے ہو قادیانی ہو، احادیث بول بول کے کہہ رہی گئے وہ اور ہے، کیونکہ مرزا قادیانی عیسیٰ پاک نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ پاک وہ ہے جن کی اماں کا نام مریم ہے، اس کی اماں کا نام چراغ بی بی گھسیٹی بیگم ہے، عیسیٰ پاک وہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کے ابے کا نام غلام مرتضیٰ گئے، عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے، مرزا کمینہ گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، آپ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، جبکہ مرزا کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لیٹرین میں مارا گیا، آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، بعینہ کی عمر پوری کر کے گنبد خضرا میں آپ جلوہ گر ہوں گے، مرزا قادیان میں مرا ہوا ہے، آپ تشریف لا کر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت فرمائیں گے، مرزا انگریز حکومت کو خود کاشتہ پوتا تھا اور اسی سے کاسا لیس تھا، حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے، عیسائیت کو مٹا دیں گے، کہیں عیسائیت نظر نہیں آئے گی، جبکہ مرزا خود عیسائیت کا چاپلوس تھا، یہ خود مرزا قادیانی اس کو محسن، اپنی انگلیشیا گورنمنٹ کو محسن کہتا تھا، خنزیر کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا، مرزا قادیانی کی زندگی میں یہ خود خنزیروں والے کام کرتا رہا، حضرت عیسیٰ کے دور اقدس میں جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ادھر حال یہ گئے مرزا کی زندگی سے لے کر آج تک دنیا جنگ و جدل سے گزر رہی گئے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہر انسان کے دل میں خوف خدا اتنا ہوگا، اس کی نظر میں ایک سجدہ دنیا معافی گاہ سے بہتر، جبکہ مرزا کی زندگی سے لے کر آج تک یہ دور نہ آیا، مال اس قدر کی کثرت ہوگی، حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری سے کوئی غریب نہ رکھے گا، نہ ہی کوئی مال لینے والا ہوگا، مرزا قادیانی ساری زندگی کتابوں کی صورت میں لوگوں سے چندے کی صورت میں بھیک مانگتا مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، مرزا قادیانی ساری زندگی دمشق نہ جا سکا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتاب نہ لکھی نہ لکھیں گے، اللہ کی جانب سے نزول کردہ کتاب ان کو ملے گی، مرزا قادیانی نے چھوٹے بڑے رسالے 80 لکھے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہ کی نہ کریں گے، مرزا قادیانی نے شادی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، اب جب جلوہ گر ہوں گے تو اگلی زندگی کی اور بات ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنا گھر نہ بنایا، مرزا قادیانی نے باقاعدہ بے حیا نے گھر بنایا، عیسیٰ علیہ السلام حرمین طیبین جائیں گے، مرزا کو زندگی بھر توفیق نہ مل سکی، عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ قتل کریں گے دجال کو، مرزا قادیانی ایسا کارنامہ نہ دے سکا، آپ گنبد خضرا میں
حاضر ہو کر سرکار کو سلام عرض کریں گے، میرا نبی سلام کا جواب دے گا، مرزا ساری زندگی عمر بھر مدینے نہ جا سکا، اس لیے مجھے کہنے دیجئے یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ چور ہے ڈاکو ہے رازن ہے، وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ اس لیے ہم کل بھی کہہ رہے تھے آمنہ کے لال کی عظمتوں کے ترانے گاتے ہوئے، نبیوں کو سلام رسولوں کو سلام، جس جس پہ مور نبی نے لگائی، جس جس کی تصدیق میرے نبی نے کی، وہ جو پہلے آنے والے تھے حضور نے فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرمایا میرے سے پہلے نبی آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جھوٹے آئیں گے، مکار آئیں گے، دجال آئیں گے، ان کے پردے میرے نبی نے پہلے چاک کر دیے۔ ہم کہتے اگر سچا ہوتا تو پہلے آتا، اب جھوٹا آنے والا اس کو ہر مسلمان جوتے کی نوک پہ لکھتا گئے۔ ہم نے سارے نبیوں کا احترام کیا، رسولوں کا اکرام کیا، انبیاء کی عظمتوں کا نعرہ لگایا، اور پھر بھی لگا رکھے گئے اور بارگاہ کہہ رکھے گئے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء مل کے بولیے یوں تو سارے نبی سرور انبیاء، یوں تو سارے نبی کبھی کسی ادنا سے ادنا مسلمان کی زبان سے کبھی آپ توہین نہیں سنیں گے نبیوں کی، رسولوں کی، بولیے۔ لیکن مرزا قادیانی کو دیکھیا کیا کہہ رکھا گئے، کہتا گئے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، کہتے شاید اور کتاب کا نمبر ہے 19 جلد، اس کا صفحہ نمبر ہے 71، اس پہ کہہ رکھا گئے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ آگے بکتا ہے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ اب آپ بتاؤ قرآن کہہ رکھا گئے عیسیٰ کے بارے میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی نبیّا۔ وہ عیسیٰ تو جھولی میں کہہ رکھے تھے، جھولے میں کہہ رہے تھے او لوگو اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا گئے۔ اب سنیے آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ افیون مفید ہوتی ہے، علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں ہے، کہتا ہے شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا آپ کی بڑی مہربانی، ہمدردی فرمائی، اگر میں افیون کھانے کی عادت کر لوں تو ڈرتا ہوں لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں پہلا مسیح یعنی عیسیٰ پاک پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا افیونی۔ آگے کہتا گئے اب سنیے، اب اس خرافت اس غلاظت کے بعد کوئی ہم سے توقع رکھے نرمی رکھیں گے؟ مسلمانوں میں فروعی اختلافات کے باوجود ہماری یہودیوں سے دشمنی،
نصرانیوں سے دشمنی کے باوجود کبھی کسی نکمے گھٹیا جاہل سے جاہل مسلمان نے بھی عیسیٰ پاک کی توہین نہ کر سکتا ہے، موسیٰ پاک کی توہین کی نہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم کہتے گئے یہ سارے نبی اعلیٰ گئے، عرفا گئے اور اللہ کے بھیجے ہوئے منتخب کردہ پیغمبر ہیں، لیکن ہم کہتے گئے یوں تو سارے نبی سرور انبیاء، یوں تو سارے نبی سرور انبیاء والی دو جگہ ایک تیری ذات گئے اے حبیب، حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشاتے، اور روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب تھوڑا سا آپ بتا دیجئے گالی کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کو گالی دینا کیسا ہوتا ہے اور کیا گالی ہوتی ہے؟ کہتا ہے مرزا قادیانی 5ویں جلد میں، کہتا ہے میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کی بدکار عورتوں کی اولاد کے سوا یہ ہے اس مرزا قادیانی کی خرافات اور اس کی غلاظت، وہ کسی 1-2 جمعوں پر ختم نہیں ہونے والی، اس کی غلاظت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہوئے مجھے فخر ہے کہ آپ کے اس مرکز کی آواز اور دین محمدی کے اس ادنا چوکیدار نے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آپ کے اس ویڈیو کے ذریعے بحمدہ تعالی 64 قادیانی راہ چونسٹھ قادیانیوں کو اللہ نے راہ ہدایت عطا فرما دی ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کروں، مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے مجھے آپ سے کیا گفتگو کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ ہمیں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر جمعے آپ سے محبت بھری باتیں کریں، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا جو مریض سے پوچھ کے دوائی لکھے، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیا تجویز کرنا ہے۔ کبھی کبھی وہ کڑوی گولیاں بھی دیتا ہے اور کبھی پھر بڑے بڑے کیپسول بھی دیتا ہے اور کبھی وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے۔ تو ہمارے احباب میں سے بہت سے احباب نے یہ بھی کہا کہ اس موضوع کو کلوز کیا جائے۔ اب یہ کلوز تو میری زندگی کے ساتھ ہی ہوگا، اس پہ تو پے در پے ہم بات کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن بار دیگر میں پھر عرض کروں، دنیا بھر کے قادیانیوں کو
ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں، کسی مربی گماشتے، کسی ان کے بدماش کو خارش ہو، اس کی طبیعت خراب ہو، ہاضمہ درست نہ ہو، ہمیں جس فورم پہ وہ بلائے الحمدللہ ہم اپنے خرچے پہ اس فورم پہ جا کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جس زبان میں چاہے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی بھی آ جاتی ہے اور عربی بھی بول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جس زبان میں کسی قادیانی کو ضرورت ہو ہم اس کو آئینہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری آرزو ہے، یہ تمنا ہے، کیونکہ اس لمحے ساتھ امت جس مشکلات سے دوچار ہے اس کے پیچھے یقیناً قادیانیت بھی یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کے امت مصطفی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ آج امت پہ کڑا وقت ہے، لیکن پاکستانی قوم الحمدللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ تھی، رہے گی۔ ہمیں افواج پاکستان پر مکمل الحمدللہ یقین ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر امت کو، پاکستانی قوم کو، کشمیریوں کو فراموش نہیں کریں گے۔ تیار ہیں، تیار تھے وہ انشاءاللہ، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر حکومت پاکستان ہمیں حکم کرے، افواج بارڈروں پہ پہرا دے اور ہمیں حکم کرے، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم جا کر انڈیا میں مودی کے گھر میں گھس کے اس کو ماریں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے مندروں سے گھنٹیوں کی بجائے اذانوں کی صدائیں بلند ہوگی۔ گلے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے گلوں سے حکومتی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے دوست پریشان نہ ہوا کریں۔ میرا 14 سال کا 13 سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، ہم نے کبھی جھول نہیں ماری۔ میری خوش نصیبی سمجھ لیں یا بد نصیبی سمجھ لیں کہ میں نے کبھی کسی حکومت کا میں مالشیا نہیں بنا۔ میں نے کسی کمیٹی کی ممبرشپ کے لیے ممبر رسول سے غداری نہیں کی اور نہ کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے دکھ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ۔ مجھے یہ تھا کہ یہ پوری کیبنٹ میں سیانے آدمی ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ نے مجھے رلا دیا کہ مودی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں قریشی صاحب کو کیسے بتاؤں کہ شاہ محمود صاحب مودی کو مسجد کا امام نہیں ہے، جس کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی لاٹھی۔ جس بدبخت انسان نے لاکھوں خدا بنا رکھے ہیں تو اس کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تو جو آواز والی لاٹھیاں پڑی ہیں شہین، غوری، انہوں پیو دی قبر دے لی جانا ہی، اس کو کب چلاؤ گے؟ مودی کو نہ بتاؤ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، مودی کو بتاؤ کہ ایٹم تیرے لیے پڑا ہے مودی، اور مودی صاحب یہ ایٹم تیرے لیے پڑا ہوا ہے، یہ شہین، یہ غوری جو ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہیں یہ تمہارے لیے لگائے ہیں، اگر نہیں چلاتے تو تیری وجہ سے نہیں، اجمیر، سرہند، بریلی کی وجہ سے، لیکن ہم نے تیرے شہروں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، یہ مودی کو بتاؤ۔ اور یہ بھی بتا دو مودی، جس بابے نے ایٹم بنایا ہے نا، اللہ اس کو عمر خضر عطا فرمائے، وہ ڈاکٹر قدیر موجود ہے، وہ کہتا ہے اس کا بٹن دباؤ تاکہ میں دوسرا بناؤں، کیونکہ لاتوں کے بھوت نہیں مانتے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ حکومت وقت یہ عربیوں کو تکنے کی بجائے مندر کی چابیاں پیش کرنے والوں اور سول ایوارڈ دینے والوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر تعلق رکھنا ہے اور دیکھنا ہے تو پھر جناب محترم حضرت طیب اردگان کی جانب دیکھو۔ یقیناً جس پر امت کی نظریں لگی ہیں، اور کشمیر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ہم نے مایوس نہیں کرنا۔ پھر کہتے ہیں پاک آرمی اور حکومت پاکستان ہماری خدمت کی ضرورت ہے تو ہم الحمدللہ تیار تھے، تیار ہیں
تیار رہیں گے آپ، ادنا سا ہمیں حکم جاری کریں گے، ہم بارڈر، ہم سرحدیں کراس کر کے لڑیں گے، ہم تیار ہیں، بچے چھوڑ کے لڑیں گے، گھر چھوڑ کے لڑیں گے، محلے گلیاں چھوڑ کے لڑیں گے۔ اور مودی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے زندہ قوم کو للکارا ہے۔ اور خان صاحب آپ کی اس بات سے بھی دکھ ہوا کہ تم ذرا ایکشن کر کے تو دیکھو، جی جی میں کوئی ماڑا بندہ چودھری نو آکے چودھری صاحب ہون تو مار کے ویک، انہیں تو مار بھی دیتی ہے، تو انہیں ہون مار کے ویک، تو اس کو کہے جو تو نے کرنا تھا مودی کر لیا۔ اور خان صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ تم جو اسلام کے معاملات میں چھکے چوکے لگانے کی کوشش کرتے ہو نا، انج دیاں چبلا نہ ماریاں کر، ہون چھکا چوکا لا مودی نو، اب دکھا چھکے چوکے، اب باؤنسر مار اس کی ناک کی ہڈی توڑ، ہم بھی کہیں کہ تو کھلاڑی ہے، اناڑی نہیں، ہم تیرے بہرحال ہم تیرے ساتھ ہیں، پھر بھی تیرے نال ہیں، تے تکڑا ہو تکڑا۔ تم نے 40,000 مولویوں کو، مسجدوں کے اماموں کو گرفتار کیا تھا، تے بڑی آکڑ دکھائی سی، سانو پھر گرفتار کر لے، لیکن انہاں پیوواں دا تے کچھ کر۔ اگر تیرا نشہ نہیں اترا نا ہمیں گرفتار کرنے سے، مسجدوں کے اماموں کو گرفتار کرنے سے، ان کو کڑیاں بیڑیاں پہنانے سے، تم خوش ہوئے تھے، جتھے لڑنا سی وڈ کے مرنی اتھے لڑ، ہم تو پھر بھی تیرے ہیں، ہمیں تو گرفتار کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم پھر عدالتوں کا رخ کریں گے، ریلیف لیں گے، ہم تو پھر اسی ملک میں رہیں گے، مریں گے بھی جیئیں گی، جتھے تینوں اکھ وکھانی سی انہاں نو وکھا۔ یہ ڈڈو چودھری، یہ موم بتی آنٹیاں کدو کم آمن گیاں، لیکن اگر یہ نام بھی کم آمن نہیں آنا ہے نہ کم، ہم حاضر ہیں۔ اس لیے جو کشمیر کی بیٹی اپنے بھائی کی میت پہ بیٹھ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، اس کا حق میری بیٹی سے زیادہ ہے۔ جو ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھی ہوئی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، اس کا حق میری ماں سے زیادہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ پاکستانی پوری قوم، بحیثیت قوم، عقیدوں، نظریوں اور اپنی پارٹیوں سے ہٹ کر، اور میں پھر عرض کروں گا، اگر میری گفتگو سے کسی کو اپنے پارٹی کے لیڈروں کی بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تجدید ایمان ضرور کر لیا کریں، کیونکہ معاملہ اسلام کا، دین کا بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے عقیدت محبتیں رکھیں، لیکن جب بات آئی نا قرآن و حدیث کی، ایمان کی، پھر بالکل مختلف فکر ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، کشمیری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو اللہ محفوظ رکھے، آمین۔